آپ مجھے بتائیں یہ جو اس طرف آپ جب آئے اور آپ نے بھی ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ڈالر میں آپ سب کچھ اب ماشاءاللہ ڈالرز کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے، یہ جو آپ نے اتنا 8 سال پڑھا وہ تو ادھر ادھر ہو گیا ہوگا، اور جو یہ علماء کرام اس فیلڈ میں آتے ہیں تو اس فیلڈ کے اپنے کچھ ظاہر منفی اثرات ہوتے ہیں. جو کلائنٹ ہے آپ کا وہ اکثر آپ انٹرنیشنل کلائنٹ کی بات کریں تو وہ ساری فارغ ہوتے ہیں. تو اس میں اپنے آپ کو اس مادیت پرستی کے اس پورے جال میں انسان جب لاتا ہے تو جو اس کی دینی شناخت ہے، اس کا حلیہ ہے، اس کی دیگر جو اس کے معاملات ہیں وہ متاثر تو ہوتے ہیں. وہ سہیل بڑائی صاحب کی زبان میں اگر کہوں تو متاثر تو ہوتے ہوں گے. تو ان کو پھر کیسے آپ محفوظ رکھیں گے؟ ان سے کیسے وہ جو منفی اثرات ہیں ان سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے اس پوری مادیت کی اس چال میں، اس پورے ہجوم میں؟ تھوڑا اس پر بھی بات ہو. یہ بہت اچھا سوال ہے اور اچھا ہے جو آپ نے یہ کر لیا. اس پہ میں مجھے آلریڈی کافی جگہوں پہ یہ چیز سننی بھی بہت زیادہ سننی پڑتی ہے. ٹھیک ہے کہ ضائع ہو گئے ہیں، اچھے آدمی تھے. ٹھیک ہے لیکن جی جو ہے نا اب اس فیلڈ میں چلے گئے ہیں تو دیکھیں آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس میں کام کی نوعیت کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے. جہاں تک منفی اثرات کی بات ہے اس کی بھی میں یعنی اس پہ بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالفرض اگر میں ڈیجیٹل سکلز میں آیا ہوں تو آج اگر اپنے فضلاء کے لیے لگا ہوا ہوں تو اگر میں نہ آتا، ٹھیک ہے، اللہ نے یہ کام لینا تو تھا کسی سے، اللہ کسی انسان کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن شاید میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے یہاں لے کے آیا اور میں اپنے فضلاء کے لیے اس چیز کو سوچ پا رہا ہوں. لیکن اس کی پیچھے جو سوچ ہے وہ ساری مثبت ہے کہ یہ بھی ایک اعلیٰ درجے کا جہاد ہے کہ ہم میڈیا کی دنیا میں رہ کر اپنے ڈیجیٹل چیزوں کو، ادارے کی چیزوں کو، بہت ساری چیزوں کی حفاظت کریں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، شاید آگے چل کے موقع ملے تو میں اس پہ تھوڑی بات کر دوں گا. لیکن ان کو جو ہے نا ایجوکیٹ کرنا اور ان ٹیکنالوجیز کے ساتھ لنک کرنے میں جو ہے نا مجھے کچھ موقع ملا ہے تو میں اس چیز کو پہلی بات تو یہ ہے کہ سعادت سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. جہاں تک اس کے اثرات کی بات ہے تو واقعی آپ کسی بھی ماحول میں جاتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کی شخصیت پہ بھی ہوتے ہیں، آپ کے گفتگو پہ بھی ہوتے ہیں، بات کرنے کے انداز پہ بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ جو ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں خود تیار رہنا پڑتا ہے اور اپنے اوپر تھوڑی نگرانی کرنی پڑتی ہے. میں کہیں ڈسٹریکٹ تو نہیں ہو رہا، کہیں میں اپنے دائرے سے کچھ بہت زیادہ دور تو نہیں نکل رہا. آج کل یہاں پہ ایک اور بات بڑی اہم، ہمیں لگتا ہے کہ یار مجھے ڈیجیٹل ہونا ہے، اور ڈیجیٹل ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ بالکل اپنا گیٹ اپ سب کچھ چینج کر کے بوجھ بجکڑ بن جاؤ. ٹھیک ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ دو اور بالکل ان کے سانچے میں ڈل جاؤ تو آپ ڈیجیٹل ہو. یہ ڈیجیٹل کا مفہوم کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے، جبکہ ڈیجیٹل اور پروفیشنل ہونے کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے. آپ کا گفتگو کا انداز بہتر ہے، آپ کے لباس آپ صحیح طریقے سے پہن رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ آپ کا اوکے ہے، تو انگلش بولنا بھی ڈیجیٹل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. جس طرح ابھی بالفرض مجھے شو دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ اجاز بھائی داڑھی کٹواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پہلے بھی میرے اوپر یہ بات چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ مجھے ایک عادت ہے، میں داڑھی ایسے کھاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں کھاتے کھاتے کافی کبھی ادھر سے چھوٹی کر دیتا ہوں، کبھی ادھر سے چھوٹی کر دیتا ہوں. اصل میں نا وہ جو اس طرح کے سوچ بچار والے لوگ ہوتے ہیں نا جی، ان کا دماغ اس کے بغیر چلتے ہیں. ہاں بالکل، بس یہی چیز ہے. تو اس سے کرتے اور کافی میں نے اس کے لیے کافی طریقے اپنائے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی حل ابھی تک نہیں نکلا. لیکن جو اس طرح سے سوچتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو انہوں نے تو داڑھی بھی کٹوا دی. ٹھیک ہے، تو میں اپنے اوپر سوچ بچار کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اصلاحی مجالس میں جانا چاہیے. جس اللہ والے کے ساتھ، جس بزرگ کے ساتھ تعلق ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت وہاں دینا چاہیے. اپنے اساتذہ کے ساتھ لنک رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی بالکل اپنے اگر حدود کو بھی چھوڑیں گے، اساتذہ سے روابط چھوڑ دیے، کسی اللہ والے سے بالکل تعلق نہیں ہے، اور آپ نے اپنے اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں لاگو کی ہوئی جو ضروری ہے، تو اس کا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نمازوں سے بھی جاتے ہیں اس فیلڈ میں آ کے. یہ میں کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں، یہ اس کے اثرات ہیں. کیونکہ آپ 24 گھنٹے جب آپ نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو ایڈ دیکھنے کو مل رہے ہیں، مختلف چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں جو آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، بہت ساری چیزوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں. تو آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر وائرس کا ایک اینٹی وائرس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اینٹی وائرس اپنا
ہمیشہ جو ہے چیک کرتے رہنا ہے کہ کیا وہ ایکٹیو ہے, کہیں ڈی ایکٹیو تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ نے نظر ثانی کرنی ہے, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا.